آج میں آپ لوگوں کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو دلچسپ شاید نہ ہو لیکن عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ ہے۔ یہ کہانی ایک لڑکے منیر کی ہے جو شمائلہ کی محبت پہ گرفتار ہو گیا۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے لیکن شمائلہ کا خاندان، اس کی ماں، اس کا باپ اچھے لوگ نہیں تھے۔ شمائلہ کے باپ کا بہت بڑا ہوٹل تھا جہاں وہ جسم فروشی کا دھندا کرتا تھا، لیکن محبت تو اندھی ہوتی ہے، جبکہ شمائلہ بھی کوئی با کردار لڑکی نہیں تھی۔ منیر کے علاوہ بھی شمائلہ کے دوسرے لڑکوں سے بھی تعلقات تھے، لیکن شمائلہ منیر کے ساتھ شادی کے لیے تیار تھی۔ منیر نے اپنی امی سے رشتے کے لیے بات کی تو منیر کی ماں بھی پریشان ہو گئی کہ ان کا بیٹا کس خاندان سے بہو لانے کا بول رہا ہے۔ منیر کے بہت مجبور کرنے پر ماں بے دلی کے ساتھ رشتے کی بات کرنے چلی گئی۔ ادھر شمائلہ کی ماں نے ایک لمبی لسٹ بتا دی کہ اتنے تولے زیور، اتنے لاکھ حق مہر، اتنی جائیداد نام کرو تو ہم شادی کے لیے تیار ہیں۔ منیر کو ایک دوست نے سمجھایا کہ یہ سب مناسب نہیں، شمائلہ کے گھر والے بیٹی کی شادی کر رہے ہیں یا بیٹی بیچ رہے ہیں، لیکن منیر کو تو کسی بھی طرح شمائلہ چاہیے تھی۔ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن شمائلہ نے منیر کو بتایا، میری امی میرا رشتہ میرے کزن کے ساتھ کر رہی ہیں جو دبئی میں کام کرتا ہے اور بہت پیسے والا ہے۔ منیر نے شمائلہ سے اس کے کزن کا نمبر لیا اور اس کو کال کر کے پوری بات بتائی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ شمائلہ کے کزن نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم بھی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور شمائلہ کے کہنے پر ہی میں نے اس کے گھر شادی کی بات کی ہے۔ منیر کو اب بھی عقل نہ آئی۔ عشق سچ میں اندھا ہوتا ہے۔ منیر کو اس کا دوست ایک عامل کے پاس لے گیا۔ یہ عامل سچ میں ایک خطرناک عامل تھا، لیکن جو دوست منیر کو لے کر گیا تھا وہ عامل اس کی ہر بات مانتا تھا۔ یہاں ظلم یہ ہوا کہ منیر جس کو اپنا دوست سمجھ رہا تھا، اصل میں وہی اس کا دشمن تھا۔ اس کا مقصد صرف منیر کی بربادی تھا۔ عامل بھی اتنا سخت قسم کا تھا کہ خدا کی پناہ۔ اس عامل کا دعویٰ تھا کہ میں اپنے سر کا ایک بال کسی انسان کے اوپر رکھ دوں تو وہ زمین میں دھس جائے۔ اس کا یہ دعویٰ غلط بھی نہیں تھا، وہ عامل تھا ہی انتہائی سخت۔ ایسے سمجھ لیں کہ اس نے کالے علم میں PhD کی ہوئی تھی۔ اس نے منیر سے کہا، تمہارا کام ہو جائے گا، 15,000 ایڈوانس دے دو۔ منیر نے رقم ادا کی۔ عامل نے 2 دن بعد آنے کو کہا۔ 2 دن بعد عامل نے کچھ تعویذ دیے کہ یہ شمائلہ کے گھر میں دفن کر دو، پھر تماشا دیکھو۔ منیر آدھی رات کے وقت دیوار پھلانگ کر شمائلہ کے گھر میں داخل ہوا، تعویذ ایک گملے میں دبائے اور واپس آ گیا۔ لیکن منیر یہ نہ سمجھ پایا کہ اس کا دماغ اب عامل کے قابو میں ہے۔ جو عامل چاہے گا منیر وہی کرے گا، کیونکہ منیر اس قسم کا انسان نہیں تھا، نہ ہی وہ کبھی ان چکروں میں پڑا تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عامل کے پاس گیا۔ یہی اس کی غلطی تھی۔ دوسری طرف شمائلہ کی ماں نے شمائلہ پر پابندی لگا دی کہ تم اب فون کا استعمال بھی نہیں کرو گی اور گھر سے بھی باہر نہیں نکلو گی۔ اب پتہ نہیں یہ پابندی ماں کی طرف سے تھی یا شمائلہ کا جھوٹ تھا۔ اس کا فیصلہ تو وقت نے ہی کرنا تھا۔ بہت دن منیر کوشش کرتا رہا، لیکن شمائلہ سے بات نہ ہو پائی۔ دوسری طرف منیر مسلسل عامل کے پاس بھی جاتا رہا۔ عامل کے بقول شمائلہ کی ماں بھی منیر پر سخت جادو کروا رہی ہے، لیکن آج بکرا صدقہ کرنا ہے، تم اتنے 1000 دے دو، کبھی تعویذات کے نام پر پیسہ لوٹنا۔ منیر پیسہ لوٹاتا رہا کہ کسی طرح اپنی محبت کو حاصل کر لے۔ پھر عامل نے منیر کے دماغ میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ تم شمائلہ کو لے کر بھاگ جاؤ اور کورٹ میرج کر لو۔ منیر اندر سے ایک شریف انسان تھا۔ کسی کی بیٹی کو بھگانا اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس نے آخر کار بہت مشکل سے شمائلہ کے ساتھ رابطہ کر ہی لیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اس کے بعد شمائلہ اپنے گھر واپس آ جائے گی۔ جب حالات مناسب ہوں گے تو وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے گی۔ اس دوران عامل نے 2 تعویذ بھی منیر کو دیے تھے
کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، تمہاری حفاظت کریں گے، کوئی تمہیں گولی بھی مارے گا تو اثر نہیں کرے گی۔ آخرکار ایک دن منیر نے شمائلہ کو اس کے کالج سے لیا اور کورٹ میرج کر لی۔ عدالت سے فارغ ہونے کے بعد منیر نے شمائلہ کو اس کے کالج واپس چھوڑا اور گھر آ گیا۔ گھر پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد شمائلہ کی کال آ گئی کہ امی کو پتہ چل گیا ہے، وہ میرے کالج میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ منیر سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے اپنے پروگرام کے بارے میں کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، تو پھر شمائلہ کی ماں کو کیسے پتہ چلا؟ ان حالات کے باوجود شمائلہ کی ماں یہ سب نہیں مانی۔ ایک دن شمائلہ کے گھر کے باہر ٹینٹ لگے ہوئے تھے، خوب ناچ گانا ہوا۔ اس کام کے لیے اسپیشل گلوکار بلوائے گئے۔ منیر کو پتہ چلا کہ شمائلہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ منیر حیران رہ گیا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو نکاح پر نکاح کر رہی ہے۔ منیر پھر اس عامل کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ عامل نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لڑکی اب بھی تمہاری ہے۔ جب کوئی تعویذ حلق سے نیچے اترتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ شمائلہ کی ماں نے بیٹی کو تعویذ پلائے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکی کو لے کر بھاگ جاؤ۔ تم پریشان نہ ہونا، آج ہی کالا بکرا صدقہ کرتا ہوں اور عمل کرتا ہوں، تم پیسے دے جاؤ۔ منیر نے مطلوبہ رقم ادا کر دی۔ اس رات منیر جب اپنے کمرے میں سویا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ منیر نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جن اس کے سامنے کھڑا ہے، موٹا تازہ جن جس کا سر کمرے کی چھت سے لگ رہا تھا، اور وہ منیر کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منیر اگلے دن پھر عامل کے پاس پہنچ گیا، اس کو رات والا واقعہ بتایا۔ عامل نے کہا کہ یہ جن شمائلہ کی ماں نے بھیجا تھا، تم دیکھنا میں آج اس سے بھی بڑا جن شمائلہ کی ماں کے پاس بھیجوں گا۔ اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے، شمائلہ کے ساتھ رابطہ ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک دن شام کے وقت منیر نے شمائلہ کے باپ کو دیکھا اور سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا۔ منیر نے ادب سے سلام کیا اور کہا کہ آپ لوگ یہ ظلم نہ کریں، شمائلہ میری بیوی ہے، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ شمائلہ کے باپ نے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، دونوں کا جھگڑا ہو گیا، بات بہت بڑھ گئی۔ منیر رات کے وقت اس عامل کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی منیر نے اتنا ہی کہا کہ شمائلہ کے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ عامل جھٹ سے بولا، شمائلہ کو ساتھ بھگا لائے ہو؟ یہ بات کہتے ہوئے عامل کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شیطانی چمک، جو منیر نے صاف محسوس کر لی اور سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی مسکراہٹ، آنکھوں کی چمک کا مقصد کیا ہے، اور میں اپنی بیوی کو بھگا کر عامل کے پاس کیوں لانے لگا۔ عامل کو حالات سے آگاہ کرنے کے بعد منیر واپس آ گیا، لیکن اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عامل منیر کے گھر سے بہت دور ایک ویران جگہ گاؤں میں رہتا تھا۔ اس جگہ جانے کے لیے اسپیشل گاڑی ہائر کرنا پڑتی تھی اور گاڑی والا 3000 روپے کرایہ لیتا تھا۔ ایک دن منیر کو اس کا وہی دوست جس نے کہا تھا کہ شمائلہ کی ماں اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہے یا بیٹی کو بیچ رہی ہے، میرے پاس لے آیا۔ میں ایک امام مسجد ہوں اور قرآن پاک کے علم سے جادو ٹونے کا علاج کرتا ہوں۔ ابھی منیر میرے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ بہت سے جنات ایک دم سے منیر سے الگ ہوئے۔ میں منہ سے کچھ نہ بولا۔ منیر کا وہ دوست میرا بھی جاننے والا تھا، ہمارا بہت اچھا تعلق تھا۔ اس نے کہا کہ منیر کو سمجھائیں، یہ کیا بے وقوفی کر رہا ہے۔ میں نے منیر سے کہا کہ اپنے منہ سے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ منیر نے پوری بات مجھے بتا دی۔ میں نے کہا، جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گے؟ اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو میں ساتھ دوں گا، وعدہ خلافی کی تو نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔ منیر نے وعدہ کیا، لیکن میں نے منیر سے یہ نہیں کہا کہ شمائلہ کو چھوڑ دے، کیونکہ اس وقت اس کا پورا وجود عامل کے قبضے میں تھا اور عامل نے منیر کو مکمل گمراہ کیا ہوا تھا کہ یہ لڑکا شمائلہ کے چکر میں لگا رہے اور مجھے ہزاروں روپے کھلاتا رہے۔ میں نے منیر سے کہا، تم روزانہ عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آیا کرو۔ لہٰذا منیر عصر کے بعد میرے پاس آنے لگا اور میں منیر کو پانی دم کر کے پلانے لگا۔
एक हफ्ते बाद मैंने मुनीर से कहा, तुम अब उस आमिल के पास ना जाना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। मुनीर ने कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगा। 11 दिन बाद मैंने मुनीर से कहा, तुम्हारी जेब में 2 तावीज़ हैं। मुनीर ने कहा, जी बिल्कुल हैं। मैंने कहा, वो तावीज़ मुझे दिखाओ। मुनीर ने दोनों तावीज़ मुझे दिए, जो कि ज़ाफ़रान से लिखे हुए थे। लेकिन तावीज़ देखते ही मुझे शदीद झटका लगा कि इतने सख्त तावीज़, इस तरह का तावीज़ कोई लाखों में एक होगा जो लिखता होगा। बाकायदा प्लास्टिक कोटिंग किए गए तावीज़ थे। मैंने मुनीर से कहा, देखो मेरे भाई, ये तावीज़ जब तक तुम्हारे पास हैं, सच में तुम पर गोली भी असर नहीं करेगी। मुनीर फौरन बोला, फिर तो ये अच्छी बात है ना। मैंने कहा, अच्छी बात है, लेकिन अभी तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। तुमने जिस खानदान से टक्कर ली है, उनका पेशा तुम जानते हो। किसी को मरवाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुम ही मर जाओगे तो आमिल को बकरों के नाम पर माहाना हजारों रुपए कौन देगा? तुमने कभी हिसाब लगाया कि अब तक तुम उस आमिल को कितना पैसा खिला चुके हो और तुम्हारा हाल क्या हो गया है? मुनीर सोच में पड़ गया और कहने लगा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। मैंने कहा, ये 2 तावीज़ हैं। एक तावीज़ तुम्हारा हर काम सीधा करता है कि तुम्हारा यकीन आमिल पर पुख्ता रहे, जबकि दूसरा तावीज़ तुम्हारा काम खराब करने के लिए, यानी एक तावीज़ काम सीधा करता है और एक काम को उल्टा करता है। जब काम उल्टा होता है तो तुम आमिल की तरफ भागते हो और वो तुमसे हजारों रुपए निकलवा लेता है। अब एक काम करो, सबसे पहले इन दोनों तावीज़ों के ऊपर से प्लास्टिक उतार दो और फिर दरिया पर जाओ और पानी में बहा दो। मुनीर ने फौरन हिदायत पर अमल किया। जब वो वापस आया तो उसके चेहरे पर ताज़गी थी। कहने लगा, तावीज़ पानी में डालते ही मुझे महसूस हुआ कि सर से पाँव तक कोई चीज़ मेरे वजूद से उतर गई हो। मैंने कहा, चलो अब अगला काम करते हैं। एक अमल देता हूँ, 41 दिन का सुबह फजर की नमाज के बाद दरिया पर चले जाना, 2 बड़े साइज के पत्थर अपने सामने रखना और जो अमल दे रहा हूँ पढ़कर पत्थरों पर फूंकना। फिर उन पत्थरों को हवा में इस तरह उछालना कि आपस में दोनों पत्थर टकरा जाएं और पानी में जा गिरें। मुनीर ने अमल शुरू कर दिया। इस दौरान शुमाइला की असलियत खुलकर सामने आ गई और मुनीर के साथ शुमाइला की मुलाकात भी हो गई। बहुत सी बातें खुलकर सामने आईं और मुनीर ने शुमाइला को तलाक दे दी। 41 दिन अमल मुकम्मल होने के बाद मुनीर की हालत इस तरह थी जैसे हर गुनाह से पाक एक तरोताज़ा इंसान होता है। मुनीर ने कहा कि मुझे यूं लग रहा है जैसे पहले मैं मुर्दा था, लेकिन अब जैसे मुर्दे में जान पड़ गई हो। जबकि असलियत में जानता था कि मुनीर बेचारा मुर्दा ही था, जिसके साथ आमिल अपने मफाद के लिए खेल रहा था। कहानी का मकसद सिर्फ इतना था कि खुदारा होश करे, इस तरह के लोगों से दूर रहें, अपनी दुनिया और आखिरत, अपना हक हलाल का पैसा बर्बाद ना करें।